بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ ضروری ہے جو اسے لے کر چلے۔ جیسے شریعت کا علم چاہیے تو اس کے لیے کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی رہبر ہونا چاہیے جسے شیخ شریعت کہتے ہیں۔ اور اگر طریقت کے میدان میں، روحانیت میں آگے بڑھنا چاہیں تو کوئی پیر و مرشد ہونا چاہیے جو بندے کو روحانی معاملات سکھائے اور اس کے روحانی فیوز و برکات سے بندہ اپنے آپ کو صحیح کرتے، اپنے باطن کو صحیح کرے، اپنے ظاہر کو بھی درست کرے۔ اسی طرح ہر فیلڈ کے اندر، چاہے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے ہم بزنس کر رہے ہیں یا ہم نوکری کر رہے ہیں، کوئی خاص پیشے کو ہم نے اختیار کیا ہے، جیسے ہمارے نوجوان اگر آئی ٹی کی فیلڈ میں ہے تو آئی ٹی کی فیلڈ میں بھی ہر جگہ کوئی نہ کوئی مینٹور ضروری ہے۔ اسے کہتے ہیں مینٹور، کہ جو انسان کا ذہن بناتا ہے، اس کا ذریعہ بناتا ہے اور اس سے آگے بڑھاتا ہے۔ اس فیلڈ کے اندر وہی بندہ اس کا مینٹور ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف فیلڈ میں مختلف مینٹور ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، غور کریں کہ ہمیں کس چیز میں ہمارے اندر کمی ہے۔ جس چیز میں کمی ہے اس چیز میں اپنا کوئی مینٹور ڈھونڈے، اپنا کوئی نہ کوئی ایک رہبر و رہنما ڈھونڈے کہ جو آپ کو آگے لے کر چلے، آپ کو بتائے، آپ کو سکھائے، جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو حوصلہ ملے اور جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو مستقبل نظر آئے، وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے ایک منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ انسان اپنی ترجیحات سے پہچانا جاتا ہے، کہ جس طرح کی انسان کی ترجیحات ہوتی ہیں وہ اسی طرح کے اساتذہ، اسی طرح کے دوست، اسی طرح کے لوگ وہ منتخب کرتا ہے۔ جب کسی بندے کو پہچاننا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لینا چاہیے، اس کے استادوں کو دیکھ لینا چاہیے، اس کے استادوں سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ بندہ کیسا ہے، تو خود بخود اس کا بایو ڈیٹا ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوئی نہ کوئی استاد بنانا چاہیے ہر فیلڈ کے اندر، ہر معاملے میں۔ جیسے میں نے شریعت اور طریقت کی مثال دی، اسی طرح اور بھی آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، آپ کو ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی ایک استاد ضروری ہے۔ پھر ایک بات یاد رکھیں کہ ہر بندہ قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ اعتماد اسی پر کیا جاتا ہے جو اس فیلڈ کا ماہر ہو، اور یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ اگر کسی کو کسی ایک فیلڈ کی وجہ سے مان لیا، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو بزنس میں اپنا مینٹور مان لیا کہ میں نے اس سے مشورہ کرنا ہے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر معاملے میں اسی سے مشورہ کریں، کیونکہ وہ تو بزنس کا مینٹور ہے، وہ تو بزنس کے متعلق آپ کو بتانے والا ہے، اور اس کی پوری معلومات، اس کی زندگی کا تمام حصہ، اکثر حصہ وہ بزنس میں گزرا ہے، تو وہ اور معلومات نہیں دے گا، وہ صرف بزنس کی دے گا۔ ایسے ہی جو شریعت کا بتانے والا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہی طریقت کا بتانے والا ہو سکتا ہے کہ طریقت کے لیے، آپ کے روحانی معاملات کے لیے اللہ رب الجلال نے آپ کے لیے کوئی اور شیخ منتخب فرمایا ہو۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت سوچتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں کہ کس طرح ہم نے اپنے تمام معاملات کو اپنے استادوں کے پیش نظر رکھتے ہوئے آگے چلانا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت سارے استاد تھے، اور اتنے استاد تھے، ان گنت استاد ان کے، تو کیسے آپ بزرگوں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں تو کبھی وہ کسی شیخ کے پاس، کبھی کسی شیخ کے پاس، اس سے کچھ سیکھا، اس سے کچھ سیکھا۔ طائف اشرفی میں بھی حضرت مخدوم سمنانی، جہاں کہیں کوئی معاملہ ہوتا، آپ کسی نہ کسی شیخ کی بات وہاں نقل فرما دیتے تھے اور ذکر کرتے کہ فلاں شیخ نے اس موقع پر فلاں بات ارشاد فرمائی تھی۔ کیا بات ہے؟ کیونکہ وہ اس وقت وہ لوگ، وہ مشائخ، وہ ان کے مینٹور تھے۔ تو یہ چیز ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح اس اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ پھر آپ جب کسی کو رہبر بنا لیتے ہیں تو یہ بات بالکل سمجھ لیجئے گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% اسی کی تقلید کر دی ہے، کیونکہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کوئی بھی 100% قابل تقلید نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی ہی ذات ہے کہ جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی تمام سنتیں، آپ کی سیرت، سب کچھ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو اللہ رب الجلال ہمیں اپنا صحیح رہبر، صحیح رہنما چننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت سے اپنے لیے وہ خزانے جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری دنیا کے لیے بھی کافی ہوں اور ہماری آخرت میں بھی ہمارے معاون ہوں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔